اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ پیچھے بات چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، والدین، رشتہ دار، ہمسایوں کی بات۔ پھر بات آ گئی وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی عام لوگوں کے ساتھ۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی ساتھ شان بیان فرمائی ہے، اور ساتھ اس کے اندر ایک سبق بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، تو فرمایا محبوب اس دن کیا حال ہوگا، اذا جئنا من کل امۃ بشہید، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کے آئیں گے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے محبوب آپ کو ہم ان سب پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ یہ بات اس کے اندر سمجھے ذرا، کیونکہ بات اعمال کی ہو رہی ہے، اور اعمال کے اندر کیونکہ پیچھے میں نے بتایا جیسے بخیلی کی، ریاکاری کی، رشتہ داروں ہمسایوں کی بات ہو رہی ہے، اس بات کے اندر اس بات کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی سے پوچھے گا کہ میں نے جو تمہاری ذمہ داری، تمہاری جو ڈیوٹی لگائی تھی، تم نے وہ پوری نبھائی ہے کہ نہیں نبھائی؟ یعنی جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ تم نے پوری ادا کی ہے کہ نہیں کی؟ تبلیغ تو نے پوری کر دی تھی، تم لوگوں نے اسلام پہنچا دیا تھا، دین پہنچا دیا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا؟ تو ہر نبی یہ کہے گا کہ پروردگار ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی ہے۔ حالانکہ رب جانتا ہے کہ اس کے انبیاء تو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی ہو۔ تو ہر نبی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی؟ تو سب نبی یہ کہیں گے کہ پروردگار ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ کچھ جنہوں نے ہمارا کلمہ پڑھ لیا وہ بھی تیرے سامنے ہے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی تیرے سامنے ہے، ہم نے پوری محنت کی ہے۔ تو دیکھیں نا، ہم پڑھتے آ رہے ہیں نوح علیہ السلام نے کتنی محنت کی ہے، 950 سال تک یار سمجھاتے سمجھاتے گزر گئے ہیں۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ کہتے جی ایک بار کہہ دینے سے فرض ادا ہو جاتا ہے، کہ آپ نے ایک بار کسی کو کہہ دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید فرض ادا ہو گیا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال لوگوں کو سمجھاتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر آگے چلتے آئے تو پھر کمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کی دیکھ لیں، یعقوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے نا، یہ شعیب علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ واحد نبی ہے جن کو 2 قوموں کو، پچھلے انبیاء میں سے ان کو 2 قوموں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ مدین کی طرف جب یہ آئے نا، تو ان کی جو قوم تھی ان کا کام کیا تھا، جب وہ کسی چیز کو تولتے تھے نا، ناپ تول کے اندر نہ وہ گھاٹا وعدہ کر لیتے تھے، کمی بیشی کر لیتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا نا کہ لا تنقصوا المکیال والمیزان، فرمایا تم جو ہے وہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کیا کرو، اور یہ بات ساری زندگی ان کو سمجھاتے رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے کم سے کم یہ ڈنڈی مارنا چھوڑ دو، ناپ تول کے اندر کمی کرنا چھوڑ دو۔ تو اب کیا ہوا ہے ان کا؟ اب دیکھیں، جب انہوں نے اتنی بات کی ہے، کہا کہ تم لا تنقصوا المکیال والمیزان، کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو، اور حیرانگی کی بات ہے شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء۔ کیا لقب ہے؟ خطیب الانبیاء، یعنی انبیاء کے اندر جو خطیب ہے وہ سیدنا شعیب علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ آقا علیہ السلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا خطیب و میزان ستو، فرمایا کہ قیامت کے دن کا جو خطیب ہے وہ صرف اور صرف میں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ قیامت کے دن کا جو خطیب ہے وہ صرف حضور کی ذات ہے۔
تو فرمایا کہ خطیب الانبیاء، خطیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بات کو کھول کے اس طریقے سے سمجھائی جائے کہ اگر 500 بندہ 1000 بندہ بھی بیٹھا ہے تو سب کو سمجھ آ جائے. خطابت اس چیز کا نام ہے. الفاظ کے بناوٹ سجاوٹ جو ہوتی ہے طریقہ ہوتا ہے، لیکن بات تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن یہ خطیب کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اس الفاظ کے اندر، اس بات کے اندر ایسی جان ڈال دیتا ہے کہ ہر بندہ اشش کر اٹھتا ہے. ٹھیک ہے. اب خطیب الانبیاء اور اپنی قوم کو یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی لا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر، فرمایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم یہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. تو قوم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، پتہ نہیں یار کیڑیاں گلاں کردا رہنا، سانو تو تیری گل سمجھ ہی کوئی نہیں آندی. ہے جی ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ ہے نا، جب تمے کی بات آئے نا، مطلب کی بات ہو تو وہ ہمیں بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے، اور جب ہماری مطلب کی بات نہ ہم پتہ اللہ جانے پتہ نہیں مولوی کیڑیاں گلاں کر شروع کر دیندا ہے، سانو تو سمجھ ہی کوئی نہیں آندی. یہ باقی ساری زندگی مولوی کی بات سمجھ آ جاتی ہے، جب وہ دوسری بات آتی پھر سمجھ نہیں آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جب انبیاء سے پوچھے گا، فرمایا ہاں میرے انبیاء تم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی کہ نہیں نبھائی؟ تو وہ سارے کہیں گے کہ پروردگار ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر کیا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کہیں گے نا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے؟ تو اس وقت انبیاء کے جو امتیں ہوں گی جنہوں نے نہیں مانا ہوگا وہ عرض کریں گے پروردگار تیرا نبی تو ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں. یعنی وہ بھی کتنے ڈٹھائی والے ہوں گے کہ جناب رب کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے کہیں گے کہ تیرے نبی ہمارے پاس کوئی نہیں آئے، نہ انہوں نے ہمیں تبلیغ کیا ہے، نہ انہوں نے جو ہے ہمارے پاس تیرا کوئی پیغام پہنچایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی انا کی خاطر بندہ جھوٹ کہاں تک بول جاتا ہے. جب بات اپنی ذات پر آ جاتی ہے تو بندہ سیدھا سیدھا مکر جاتا ہے. ٹھیک ہے. رب کے سامنے کھڑے ہو کے مکر جائے گے کہ پروردگار تیرا نبی تو ہمارے پاس آئے کوئی نہیں. اب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، فرمایا اس دن اے محبوب ہم ہر ایک امت میں ان کے نبیوں کو گواہ بنا کے لائیں گے، اور اے محبوب آپ کو ہم سب پر گواہ بنا کے لائیں گے. اب اس کے اندر 2 حدیثیں موجود ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے کہ جب یہ ماجرا بن جائے گا، نبی کہیں گے ہم نے جو ہے وہ کر دی ہے، تبلیغ پوری کر دی تھی، امتیں کہیں گے جی نہیں ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا ہے. اب یہ جھگڑا ختم کیسے ہوگا؟ تو انبیاء کہیں گے کہ پروردگار ہم نے جو تبلیغ کر دی ہے، جو ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا، جو ذمہ داری ہم نے پوری کی ہے، ہمارے گواہ موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنا گواہ لے آؤ. تو عرض کریں گے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ عرض کریں گے پروردگار ہماری گواہ امت مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ کہیں گے پروردگار ہماری گواہ خود محمد مصطفیٰ ہے. ٹھیک ہے جی. جب اس روایت کو چلو دیکھ لیا جائے کہ جب امت مصطفیٰ پیش ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، فرمائے گا ہاں بھائی کیا میرے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو امت سے مصطفیٰ کہے گی ہاں پروردگار تیرے نبیوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. تو آگے سے پھر اعتراض ہو گیا کہ پروردگار یہ تو آئے بعد میں ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر گواہ تو وہ ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہو، موقع پہ موجود ہو. تو فرمایا کہ یہ جو آئے یہ تو آئے بعد میں ہے، بلکہ یہ تو ہزاروں سال بعد میں آئے ہمارے سے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی تم کیسے گواہی دے سکتے ہو، تم تو واقعی بعد میں آئے ہو. تو یہ رب کے سامنے سارا کچھ نہیں ہو رہا. وہ ایک شعر تھا کہ اے اہل محشر یہ ذرا بتاؤ اے اہل محشر یہ راز کیا ہے، یہ بھید کیا ہے، خدا کے ہوتے یہ ساری خلقت نبی کی صورت کو تک رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. کہ ذرا اس دن ہوگا ماجرا کیا. رب پوچھے گا نا کہ ہاں بھائی تم تو بعد میں آئے ہو، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ نبیوں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو پھر ہمارے پاس امت مصطفیٰ کے پاس ایک ہی جواب ہوگا پروردگار ہم نہیں کہہ رہے، تیرے محبوب نے ہمیں بتایا تھا کہ سارے نبیوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. تو ظاہر ہے جب سرکاری گواہ پر بات ختم ہو، سرکاری گواہ جب پیش ہو جاتے تو بات تو ختم ہو جاتی ہے نا. تو فرمایا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے نبیوں نے پیغام پہنچا دیا ہے، تو بات ختم ہو جائے گی. یہ اس شان کو بیان کیا جا رہا ہے. میں محبوب ذرا وہ وقت کیسا ہوگا جب آپ ہر ایک امت کی جو ہے وہ گواہی دے دیں گے، ہر ایک نبی کی گواہی دے دیں گے. یار جو نبی ساری امتوں کی گواہی دے رہا ہے وہ نبی اپنی امت کے بارے میں نہیں جانتا. اس لیے نا علماء فرماتے ہیں کہ اس امت کے ہر فرد کے جو بھی عمل کرتا رہا صبح و شام اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا کرم سے جو ہے وہ ہر نبی کا عمل جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے.
اب یہ امتی کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے. نبی امت کا ہر عمل، ہر شخص کا ہر عمل نبی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بلکہ نبی تو بڑی بدور کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ ہر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اولاد جو کچھ بھی کرتی ہے نا، اگر اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں یا ماں فوت ہو چکی ہے یا باپ فوت ہو چکا ہے، ہر جمعرات کی جمعرات اس کے ماں باپ کے سامنے اولاد کا عمل رکھا جاتا ہے کہ تیرے پیچھے تیری اولاد یہ کر رہی ہے. یہ حدیث ہے کہ جب ماں باپ کے سامنے یہ عمل رکھا جا سکتا ہے ہر جمعرات کی جمعرات، تو نبی کے سامنے. اس لیے نا مولا علی قاری نے شرح بخاری کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور تصرف جو ہے نا وہ ہر گھر کے اندر موجود ہے، ہر گھر کے اندر موجود ہے. نبی کا تصرف روحانیت ہر گھر میں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی گھر کے اندر یا کسی کمرے کے اندر داخل ہوں اور گھر والے موجود نہ ہوں تو کیا کریں. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ایک اصول ہے نا کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں یا اپنے بھی گھر میں جاتے ہیں، گھر والے بیٹھے تو ہم السلام علیکم کہہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایسے گھر میں داخل ہو جہاں پہ بندہ کوئی موجود نہ ہو تو کیا کرو، صرف اور صرف اس وقت تم نے یہ کرنا ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ملا علی قاری نے شرح بخاری کے اندر لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے صرف اور صرف یہی کہنا ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام. کسی گھر کے اندر گھر والے موجود نہ بھی ہوں تو نبی کی روحانیت اور تصرف جو ہے وہ اس گھر کے اندر موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیں جی. یوم یود الذین کفروا واصحاب الرسول. اس دن کافر بھی تمنا کریں گے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے بھی تمنا کریں گے. لو تسوا بہم الارض، کاش کہ انہیں مٹی میں دبا کر مٹی برابر کر دی جائے. جنہوں نے نبی کو نہیں مانا وہ تو تمنا کریں گے ہی کریں گے. اب ہر وہ شخص جس نے رسول کو چھوڑ دیا ہے، نبی کو چھوڑ دیا ہے، نافرمانی کی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد خالی بیٹھ گیا ہے، فرمایا واصحاب الرسول، فرمایا ہر وہ شخص جس نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، قیامت کے دن وہ بندہ بھی تمنا کرے گا کاش مجھے مٹی میں دبا دیا جاتا. اب بلاؤ ذرا عاشقان رسول کو، یہ نعت خان حضرات کو، یہ جو خوشخبریاں سناتے پھرتے ہیں کہ جو سبحان اللہ کہنے سے جنت مل جاتی ہے، قیامت والے دن ہم تو بخشے بخشائے ہیں، قبر کے اندر تو سرکار نے آنا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. میں جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے قیامت کے دن وہ تمنا کرے گا کہ پروردگار کاش مجھے مٹی میں ملا کر مٹی برابر کر دی جاتی. صرف کافروں کے بارے میں سارا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں ہے. یومئذ یود الذین کفروا، اس دن کافر بھی تمنا کریں گے. واصحاب الرسول، اور جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے وہ بھی تمنا کریں گے. پاکستان کے اندر کون سے رسول اللہ کی بات پر عمل ہو رہا ہے؟ کس منہ سے یار ہم عاشقان رسول بھی بن جاتے ہیں، جنتی بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، دعوے کتنے بڑے بڑے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے. حضرت مسروق بن اجدع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اما عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہے، اور خاص شاگردوں میں اما عائشہ صدیقہ کے 6 خاص شاگرد تھے. ان 6 میں سے ایک حضرت مسروق بن اجدع ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کرام سے ملا ہوں. کتنے؟ یہ بخاری پاک کے اندر حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میں 30 صحابہ کرام سے ملا، اور ان کی حالت کیا تھی، میں جن کو بھی دیکھتا وہ پریشان نظر آتے. ٹھیک ہے نا، تو میں ان سے پوچھتا، میں نے کہا حضور آپ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کی زیارت کی ہوئی ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کو صرف ایک ہی پریشانی ہوتی تھی، کہتے تھے مسروق دعا کیا کر اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ کر دے. یہ کون لوگ ہیں؟ پوری امت ٹیل کا زور لگا کے ان کے پیروں کے قدموں کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی ہے، چاہے غوث اعظم ہی کیوں نہ ہو، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہی کیوں نہ ہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جھلک دیکھی ہے نا، جس نے، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، یہ مسئلہ کسی نے پوچھ لیا، کہا جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک بیٹھے تھے اور آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں ہے یہ بات کرتے ہوئے؟ کہا حضور میں نے تو مسئلہ پوچھا ہے. فرمایا مسئلہ پوچھتے ہوئے بندے کو عقل ہونی چاہیے، تو بات کیا کر رہا ہے، اور تو زمین کو آسمان کے ساتھ ملا رہا ہے. کہا حضور مطلب؟ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھوڑا، خود نہیں، کیا گھوڑا، فرمایا وہ گھوڑا جو جنگ کے اندر شامل ہوا ہے نا، اس گھوڑے کے ناک میں جانے والی خاک عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہو رہا ہے. حضرت امیر معاویہ نہیں، ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک بھی نہیں، جس
گھوڑے پر امیر معاویہ بیٹھ جائیں، فرمایا اگر وہ گھوڑا جنگ میں چلا جائے اور اس گھوڑے کے ناک کے اندر اگر اس کو تھوڑا سا گرد و غبار چلا گیا، فرمایا وہ گرد و غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. اور عمر بن عبدالعزیز کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کے نزدیک خلیفہ راشد ہے اور یہ پہلی صدی کا مجدد ہے. اس کے باوجود بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوڑے، امیر معاویہ کے ساتھ لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ فرمایا کہ جس نے واصحاب الرسول، جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے، لا تسوا بہم الارض، فرمایا اس دن کیا ہوگا ان کا حال؟ فرمایا کہ وہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر جو ہے وہ مٹی برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. آج کتنے بہانے ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، ہر ایک بات کا ہمارے پاس بہانہ ہے کہ جی نہیں جی ہم تو یوں کر رہے تھے، نہیں تو ہماری مراد تو یوں ہے، نہیں تو ہم تو یوں کہنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے جی، بتائیں اس دن رب کے سامنے کون سی بات چھپائیں گے؟ پاکستان کے اندر کوئی ایک کام کوئی سوچ سکتا ہے جو اسلام کے مطابق ہو رہا ہو؟ کوئی ایک کام؟ اس کے باوجود بھی ہمارے نعرے ہیں. جنہوں نے ساری زندگی حضور کے ساتھ گزاری ہے ان کا حال کیا ہے؟ مسروق بن اجدہ کہتے ہیں ہر ایک بندہ پریشان تھا کہ یار بس ایمان پر خاتمہ ہو جائے، باقی سب خیر ہے. ٹھیک ہے نا جی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے بیٹھے ہوئے نے ایک پرندے کو دیکھا، کبھی اڑ کے ادھر چلا جاتا، کبھی اڑ کے ادھر چلا جاتا. آپ نے اسے دیکھ کے فرمایا کاش میں پرندہ ہوتا اور ذبح کر دیا جاتا. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا یار رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا، ڈر لگتا ہے کہ وہ اگر اس نے حساب مانگ لیا تو صدیق حساب کیسے دے گا. خوف کا عالم چیک کریں. حالانکہ یہ وہ صدیق ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا قیامت کے دن سب جو جنتی ہوں گے جنت پہ بھیج دیا جائے گا، صدیق اکبر کو روک لیا جائے گا. ٹھیک ہے، رب پوچھے گا فرمایا کیوں روکا جائے گا؟ فرمایا صدیق تو روک جا، تو نے جنت میں نہیں جانا ہے. وہ پروردگار کیوں نہیں جانا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں قیامت کے دن سب کو رب اپنا دیدار کروائے گا، صدیق اکبر کو اکیلے اپنا دیدار کروائے گا، اس لیے انہیں روک لیا جائے گا. فرمایا صدیق تجھے میں اپنا جلوہ الگ دکھاؤں گا. اس شان کا مالک کو اور پرندے کو دیکھ کر کہ پروردگار میں ڈر لگتا ہے کہ تیرے سامنے کھڑے کیسے ہوں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خوف خدا کیسا ہے؟ کسی رستے کے اندر جا رہے ہیں، یار کسی نے آیت پڑھ دی ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آنے ہی والا ہے. فاروق اعظم اونٹ سے گرے اور پورا مہینہ بے ہوش ہو کے رہے، اور لوگ عیادت کرتے آتے، بیمار ہو گئے لیکن لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے رہے. حضرت سیدنا صدیق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جن کا لقب ہے محبوبہ محبوب کائنات. اما عائشہ صدیقہ کا لقب کیا ہے؟ محبوب کائنات. مطلب کیا ہے؟ اس کائنات کے اندر ایک ہی محبوب ہے اور اس محبوب کی جو محبوبہ ہے وہ اما عائشہ صدیقہ ہے. ٹھیک ہے، مصلی پہ بیٹھ کے رو رہی ہے اور دعا مانگ رہی ہے پروردگار کاش کہ میں نسیہ منسیہ ہوتی، یعنی میرا ذکر بھی نہ ہوتا، میں کہیں نام ہی نہ ہوتا میرا. کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن اگر تو نے پوچھ لیا عائشہ اپنی زندگی کا حساب دے تو عائشہ اپنی زندگی کا حساب کیسے دے گی؟ یہ وہ لوگ ہیں. حضور فرماتے ہیں عائشہ جب میں نے دیکھا نا کہ جنت میں تو بھی میرے ساتھ ہے تو میرے لیے تو موت بھی آسان ہو گئی کہ چلو کوئی بات نہیں، دنیا میں بھی عائشہ مل گئی، آخرت میں بھی عائشہ مل گئی ہے. کائنات کا مالک ہو کہ حضور فرمایا عائشہ جب میں نے دیکھا نا جنت میں تو بھی میرے ساتھ ہے تو میرے لیے تو موت کی سختی آسان ہو گئی ہے. اور وہ مصلی پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کاش کہ میں نسیہ منسیہ، یعنی میرا ذکر بھی نہ ہوتا، میں نام و نشان بھی میرا نہ ہوتا. ان کا خوف خدا یہ ہے اور ہم ویلے عاشقان رسول. ٹھیک ہے جی، ہمارے پلے ککھ نہیں ہے لیکن ہمارے جو دعوے ہیں، خدا یقین کرے اگر آج ہم اپنے دعووں کو دیکھنا شروع کر دینا، ہم میں سے کوئی بندہ مسلمان ہے ہی نہیں. جنت کا چیلنج ہم کرتے ہیں، قبر کو چیلنج ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور جو کچھ ہے میں کہتا ہوں حقیقت یہی ہے کہ ہم نے تو ہر جگہ پہ چیلنج کیا ہوا ہے. جبریل علیہ السلام کو وکھرے تڑیاں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے.